بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلر ریاست پاکستان کی ایک اور بے شرمی کا واقعہ منظر عام پر آ گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ وڈے یعنی یوتھیا نمبر 1، یوتھیا نمبر 1 سے میری مراد ہے بانی یوتھیستان یعنی عمران احمد خان نیازی کی انورٹڈ کامرز میں بے شرمی کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں جڑے نکے موٹے یوتھی ہیں وہ انہاں دے واقعات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حد تک گھٹیا لیول پر گئے ہوئے ہیں اور کیا ان کی ذہنی سوچ اور اپروچ ہے۔ میں یقین کریں کہ پاکستان تو باہر بیٹھے ہیں، جے کہ پاکستان جو ہونا استاد جی انہوں جو کچھ انہوں ہو سکتا ہوئے وہ کرنا چاہیے ہے۔ حد ہے یار، یعنی شرم ہی نہیں آتی کسی بات کی۔ معاملہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا سیاست میں عمل دخل، آرمی ہو یا جج ہو، میں تو سچی بات ہے کسی اسکول ٹیچر بھی پاکستان کی سیاست میں عمل دخل کے خلاف، کیونکہ آپ نا سرکاری پیسے پہ زندہ رہ رہے ہیں، آپ کی جو لیونگ ہے نا وہ میرے ٹیکسوں کے پیسوں پہ ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ سیاست کے اندر منہ ماری کریں۔ آپ اپنا کام کرو، جدے پہلا برے اللہ اللہ خری صلی اللہ، میرا یہ اپنا ایک سوچ ہے۔ ویسے آئین کے اندر تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ حلف لیتے ہیں جو جتنے بھی فوجی بھائی ہیں کہ جناب ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے، یہ باقاعدہ حلف کے اندر وہ حلف لیتے ہیں۔ لیکن جو جنرل صاحب اس وقت ہیں آرمی چیف بنے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، یار جب سے یہ بندہ چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے، آپ یقین کریں مجھے کسی ایک جگہ کے اوپر اس شخصیت کی طرف سے کوئی ایک سیاسی بیان، یعنی کوئی ایک ایسا بیان بھی منظر عام پر نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جناب، یعنی جس میں ان کی سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے کوئی شبہ بھی گزرتا ہو۔ کوئی یعنی کسی جگہ کے اوپر اگر صحافی ٹکر بھی گئے اور سوال کیا تو انہوں نے آگے سے مسکرا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور چلے گئے۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز صاحب تھے، جس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے، زیر عتاب تھے، پاکستان سے باہر گئے ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، وہاں پر سوال ہوئے اور قاضی فائز صاحب جو ہے وہ سب کے سامنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کہہ رہے چپ چپ، میں کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں مطلب جج ہوں اور میرا کام نہیں ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا۔ ان سے سوال ظاہر جو ہو رہے تھے وہ جڑا جھوٹو جھوٹ شدہ انہوں نے کیس کیتا سی نا ایک، اے اپنا عمر تھا بندیال اینڈ کمپنی رل مل گئے، تو وہ والے کیس سے متعلق سوال تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو کچھ بات ہوگی عدالت کے اندر کروں گا، میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہے قاضی فائصہ صاحب کا، چلے وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انٹریکشن جو ہے وہ کہاں ہوا، کیا ہوا اور کیا بات چیت ہوئی اس میں۔ میں سچی بات ہے قاضی صاحب کا جو ہے نا ایویں مداح نہیں بنیا، کسی وجہ تو بنیا، لیکن چلے وہ آگے جا کے بتاؤں گا۔ ابھی میں یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے اس حوالے سے بتاؤں کہ کسی جگہ کے اوپر نہیں ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی ایک شبہ بھی آیا ہوگا پائندینہ کو سیاست آکھے گی یا ان کا کوئی سیاست کے حوالے سے دل کردہ ہے پائندہ، کوئی چیز نہیں آئی۔ ہاں جتنی باتیں چل رہی ہیں کہ وڈیاں نال ملاقات ہو گئی، وہ جناب نواز شریف نال ملاقات ہو گئی، یہ گلاں جنیاں چلی ہیں میاں صاحب دے آن تو پہلے، میاں صاحب دے جان تو بعد، یہ ساری باتیں سنائی ہیں۔ کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور میں گیا عاصم منیر صاحب کے پاس یا عاصم منیر نے منو بلا کے کیا فلانا کام کر دے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات کہہ سکے۔ جس وقت جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اس وقت جنرل باجوہ باقاعدہ صحافیوں کو بلا کے گفتگو کرتے تھے۔ وہ این ڈی یو کے اندر کانفرنسز ہوتی تھیں، اتنے پائن کئی بڑے صحافی نامی گرامی موجود ہوتے تھے، وہ ساری کی ساری سیاست میں گفتگو کرتے تھے، عمران احمد خان نیازی کے فضائل بیان کرتے تھے، پھر وہ خلاف بولتے سن یا سیاست کے اوپر اپنا دانشوری چاڑتے سن، سارا کچھ تھا، لوگ اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ مجھے کوئی ایک بندہ ڈھونڈ کر ابھی تک آج کی تاریخ جو 17 دسمبر 2023 ہے اب تک بتا دیں کہ یہ 24 نومبر کو شاید آئے تھے اور 2022 میں اور 17 دسمبر 2023 آ گیا، کسی ایک جگہ پر کسی کو بلا کے انہوں نے کہا ہو کہ یار نواز انج کر دے تو عمران انج کر دے، کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا، براہ راست کوئی ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا۔
ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے اس کے باوجود یوتھیاں دے بھین ٹھڈ چ پیڑ مکدی نہیں، سانو کسے طرح تسی جھولی چ بالو، تکلیف ہے رے بھئی اگلے نہیں بنا تمہیں جھولی چ، تسی جتیاں چ بہن دے قابل ہو۔ ایک ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک چیز دیکھی جو کسی نے شیئر کیا ہوا تھا، آسما جہانگیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ایک انٹرویو کا کلپ تھا۔ وہ بڑی دبنگ خاتون تھی، بہت گھٹ ماواں یہو جیاں دھیاں یا پتر جمدی جنی آسما جہانگیر دبنگ تھی۔ مطلب میری تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ دلیری کے حوالے سے اگر میں لسٹ بناؤں کہ جن لوگوں کی دلیری سے متاثر تو آسما شاید ان میں پہلے نمبر پہ آتی، اتنی دلیر خاتون۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک ان کا موقف تھا کہ سیاست میں فوج نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ اس موقف کے ساتھ بہت آگے تک زندگی کے آخری سانس تک اس موقف پہ وہ کھڑی رہی۔ اب انہوں نے پاکستان کی فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے وہ گفتگو کی ہوئی ہے، کسی ایک یوتھی نے اس کو شیئر کیا اور انہوں نے لکھا کہ جناب ہم غلط تھے، آسما کے بارے میں غلط سوچتے رہے، آج وہ زندہ ہوتی تو سر ہم بس کمال ہو جاتا ہے جی۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں انوالو ہے تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر تھی تو جناب ہندی تو سانو فائدہ ہوتا۔ سر نیچے جتنے یوتھی آئے نا ان کا جناب ہے زندہ ہندی اب پتہ نہیں عمران دے نال ہندی کہ نہ ہندی۔ یعنی مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی آئین کے اوپر عمل کیا جائے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون پر عمل ہو، انہوں کا مسئلہ ہے کہ عمران دے نال ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یعنی ریڈ لائن بنائی سی نا پائن دی، وہ لالو لال کی بھائی اگلے پڑ کے ہونا، تو یہ جناب یہ عمران احمد خان نیازی کے گرد گھومتے، ٹھیک ہے، بس ان کا زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا انہوں نے بنا لی ایک شخصیت کو، اور جب آپ اس حد تک شخصیت پرستی کرتے تو یہ اللہ معاف کرے کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ بہرحال میں اس اینگل پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ایک انتہائی گھٹیا فضول قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے پکڑ کے۔ یار اگر اس بندے نے کوئی سیاسی بیان دیا ہو نا ضرور تو میں کہوں بھائی تو دیتا کیوں بیان؟ اس بندے نے کبھی بات ہی نہیں کی یار۔ وہ امریکہ گئے ہیں، پاکستان کا کیڑا آرمی چیف امریکہ نہیں جانتا بھائی ذرا من دسنا۔ اے جنرل باجوہ تے عمران خان جھولی چ پا کے لگیا سی، اس نے لڈیاں پاندے سو کہ ہائے ہائے ہم تو 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اب وہ جو خاتون اس وقت آئی پی پی میں ہے، آئی پی پی والے سارے ہی سن عمران دے نال، سارے کہتے ہیں واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ کرتے سن۔ اب وہ گئے ہیں وہاں پر پروفیشنلی، انہوں نے اپنی وہاں پر جا کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی معاملات ہیں وہ کوئی آج کے تھوڑی، یعنی مدتوں سے چلتے آ رہے ہیں، چیزوں کو اپنے انہوں نے کیا ہے۔ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا چلو سارے جنے آئیو جنہیں آنے چاہتے آئیو۔ وہ سلمان احمد صاحب وہ اپنے لوگوں گلوکار بنے سی دور دے وچ۔ علامہ اقبال کی ایک نظم کا اس نے اتنا ستیہ ناش کیا کہ میاں نواز شریف نے انہیں جرمانہ کراتا سی تے پرچہ دواتا سی کہ چلو انہوں اندر کرو، اینے کی کیتا علامہ اقبال لال۔ وہ بھائی صاحب جو ہے وہ امریکن شہری ہیں، وہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کر سرکاروں ایڈی ایڈی زبان ان کی باہر آتی ہے اور وہ بکواس کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر مینوں وٹ بڑا چڑھیا یار۔ کہتے جی سب نے بائیکٹ کر دیا، کوئی نہیں گیا۔ پھر ایک صاحب جو جن کو میں بالکل نہیں جانتا لیکن جتنے بھی لوگوں نے ان کی پوسٹ کو وہ کیا کہتے ہیں ریپوسٹ کیا ہوا ہے اور کوٹ کیا ہوا ہے، وہ ان سب نے جناب سلمان صاحب جنہیں کلاس دی۔ یہ صاحب ہے تنویر احمد صاحب جی، میں ان کو نہیں جانتا سچی بات ہے، اور انہوں نے سلمان کی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ یہ آپ نے جتنی بات کی ساری غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں ان میں موجود تھا، 70 سے زیادہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو ہم وہاں پر موجود تھے اور پاکستانی تھے، اور لمبی تعداد سے لوگوں نے آنا چاہتی تھی، مگر ایمبیسی نے جو ہے وہ 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا۔ سر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، آپ پاکستان کے حکمران ہوں، یعنی فوجی حکمران کی بات کر رہا ہوں یا فوج سے متعلق ہوں، یقین کریں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اے جڑا یوتھیا بریگیڈ ہے نا، انہاں دا کوئی خناس ہے۔
اب امریکہ میں بیٹھ کر بھائی صاحب تو آپ کو اتنی تکلیف ہے, آپ یہ کہتے ہیں نا عمران احمد خان نیازی اس دن علیمہ نے کہا ہم جناب کیس کریں گے وہاں پہ, یاد ہے وہ کہا اس نے, اور میں تہنوں ادو ہی کیا ہے کہ یہ جی بڑھی ہے نا یہ کچھ ہور ہی کام کرنا چاہتی ہے, یہ عمران خان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, سیاسی موت واقع ہو جائے گی. اچھا ویسے اخیر ہے ان کے اوپر کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے دماغ بالکل ہی ختم ہو گئے. امریکہ نے کہتے جی ساڈی حکومت ڈے گی, سلمان صاحب بھی اس بات کے حامی, یہ جو سلمان احمد صاحب ہیں, سر واشنگٹن ڈی سی میں آپ رہتے ہیں تو مہربانی کریں وہاں پہ جو ہے اپنا ان کا وائٹ ہاؤس باہر بھائی بھوک ہڑتال کر دے, جا کے کیوں نہیں کر رہے؟ کرنی چاہیے نا. تہاڈی حکومت امریکہ نے ڈیکی تو اتنے جا کے مظاہرہ کرو, اتنے نہیں کرن گے مظاہرہ, ایتھے کتی چیکا پایا انہوں نے, وہ کتوں کتی والی ثبوت بھی آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ زاہد کشگوری صاحب کی خبر ہے, اور دیکھیں اس پر میں بے شرمی کا لفظ استعمال کیا تھا. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ نے حکومت ڈے کی, دوسری طرف بھارتی نژاد سینیٹر شامل ہے ان 6 کانگریس مین کے اندر جن کی خدمات حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے لابنگ کے لیے کہ امریکی حکومت کے تحریک انصاف کے ساتھ بہتر تعلقات ہو جائیں. یار کوئی شرم کوئی حیا, اور کسے پاسے دے یار تسی کوئی بریک تے پیر مار لو, اینا جھوٹ سینہ تان کے بولتے ہیں, سب کو یوتھی ہی سمجھا ہوا ہے. اب زاہد کشگوری صاحب کی خبر ہے, میری خبر نہیں ہے, کہ انہوں نے دی ہے. ہم ٹی وی ظاہر ہے ایک ان کا شمار عمران خان کے چاہنے والے میڈیا ہاؤسز میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے ان کا حق ہے, وہ بالکل چاہیں ان کو, انہوں نے مرضی. یہ جو دستاویزات زاہد کشگوری صاحب کے پاس ہیں اس کے مطابق بتا رہا ہوں, سینیٹر بوب ہیں اور ایک بھارتی نژاد سینیٹر ہیں کرشنا مورتی. ٹھیک ہے. اس میں کانگریس مین ہیں مائیکل اور ڈیرن, اس میں ایک اور کانگریس مین سینیٹر ہیں ان کا نام ہے سلول. تو یہ سر 6 لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں باقاعدہ کمپنی بنا کے کہ جی عمران خان دے اور تحریک انصاف دے امریکی حکومت تعلقات ٹھیک ہو جائیں. نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے, سینہ چوڑا کر کے جھوٹ بولتے ہیں یہ سامنے کھڑے ہو کے کیمرے کے کہ اہے جی ہم تو امریکہ کے خلاف تھے تو اہے جی امریکہ نے ہمیں نکال دیا. اچھا یہ فلسطین کے اوپر ظاہر ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں, میں اس پر گل لمبی ہو جائے گی اگر میں اس پر سے شروع ہوں گا, میرا نا وہ جذبات کا بٹن آن ہو جاتا ہے, تو پھر اس ظلم کو میں جو ہے نا پھر بالکل اور گل شروع ہو جائے گی. مگر اس کا ایک ریفرنس دے کے بات کرو. آج کل جو یوتھیا بریگیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دے نصیب چنگے, عمران جڑا نا وہ وزیر اعظم نہیں گا. میرا حادثہ نہیں رک رہا یار, یقین کریں. کسی نے کلپ شیئر کیا تھا کہ جب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بطور وزیر اعظم, اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, اب بھارت پہ حملہ کر دوں, فوجیں چڑھا دوں بھارت کے اوپر. یعنی کشمیر کھادا گیا تو یہ بھائی نے پوچھ رہے, 1 منٹ کی خاموشی جو ہے نا انہوں نے شروع کی تھی جمعے لے دن, کوئی جمعے ہوئی, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. انہوں نے فلسطین لیے کچھ کرنا سی. امریکیوں کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یار, اور اس تخصیص کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بھارتی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ تسی ہائر کر رہے ہو, پیسے دے رہے ہو اس کام دے انہوں نے, تو گلاں کر دو یار تسی ود کے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے یہ کہا تھا, خواجہ آصف صاحب نے, پر یقین کریں ان کو نہیں ہے, کسی صورت نہیں ہے. دنیا بھر کے جو ساڈے نال دے ممالک ہیں وہ وہاں پر امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر لابیسٹ جو ہے نا ہائر کیے جاتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے, جماعت اسلامی ایون کر دی رہی یار. ٹھیک ہے. لیکن وہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر یہاں پر جمہوریت کو خطرات ہیں تو پھر وہ ان کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے جنرل ضیاء کے دور میں یہاں پہ معاملہ تھا, وہاں پر پیپلز پارٹی نے ہائر کیے ہوئے تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ پائن بڑا ظلم ہو رہا ہے جی.
مشرف کے دور میں بھی تھے. ایسے پائن نہ ماشاء اللہ ہے نہ یہاں پر کوئی ایسی بات ہے. آئین کے تحت ایک سیٹ اپ ہے. اور پھر یہ امریکیوں کو پہلے الزام لگاتے ہیں کہ ساڈی کو مڈے گی, ہم کیس کریں گے ڈونلڈ لو پر. تے اے ماسی دے پتر نہیں جنہوں نے ہائر کیتا ہے, یہ امریکی نہیں ہے, وچ بھارتی بھی ہے ایک. بہرحال یہ ساری صورتحال تھی اور یہ میرا خیال تھا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور پھیلائیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ, یوتھیوں کو بھیجیں, شاید کسی کے وہ کل آ جائے کہ یار ہے کی کری یاری پارٹی نہ تھی. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.